صوفیہ کرام، اور پہلے بھی بتا دیا تھا آپ کو شاید مذاہب کہ صوفیہ، اشرافیہ، متکلمین، ان کے مذاہب قریب قریب ہیں۔ اشرافیہ بھی باری تعالیٰ کا علم اجمالی جو ہے وہ عین مانتے ہیں، ذات باری تعالیٰ۔ صوفیہ کرام بھی فرماتے ہیں کہ ممکنات کا ایک ہے وجود حقیقی، اور ایک ہے وجود ظاہری۔ وجود حقیقی جو ممکنات کا ہے وہ عین ذات باری تعالیٰ ہے، وہی ہے جو وجود باری تعالیٰ، وجود باری تعالیٰ کا اپنا وجود ہے، وہی ممکنات کا بھی وجود حقیقی۔ تو باری تعالیٰ کو اپنی ذات اور وجود اور صفات کا تو علم عین ہے، تو لہذا ممکنات کا علم بھی عین ہے۔ باقی یہ وجودات ظاہریہ جو ہیں یہ تو اضافات ہیں اور نسبت ہیں۔ کسی شے کی اس وجود حقیقی سے نسبت ہو گئی تو موجود ہو گئی، نسبت نہیں ہوئی تو نہیں موجود۔ سمجھائیے، اس لیے یہ جو ظاہری وجودات ہیں ممکنات کے، ان کو صوفیہ کرام اضافات اور نسب کہتے ہیں۔ سمجھا گئی؟ شے کی نسبت اس حقیقی وجود سے ہو گئی تو موجود ہو گئی، نسبت نہیں ہوئی نہیں موجود۔ تو یہ اعتباریات سمجھتے ہیں، یہ جو ممکنات ہیں، یہ آپ کو جو نظر آ رہی ہیں چیزیں، یہ وجود اعتباری ہے، یہ نسبت کا نام ہے، اضافت کا نام ہے۔ یہ کوئی وجود حقیقی، موجودات حقیقیہ، موجود حقیقی وہ ایک مانتے ہیں، وہ ہے ذات باری۔ ہمیں آ گئی ہے؟ تو اس کی ذات، اس کا وجود، اس کی صفات کمالیہ، یہ سب تو اس ذات کا عین ہے نا۔ تو ممکنات کا بھی وہی وجود ہے بس، اور کوئی وجود حقیقی صوفیہ نہیں مانتے کسی چیز کو۔ وجود حقیقی وہی ایک ذات ہے، اس لیے وہ وحدت الوجود کے قائل ہے نا۔ بعض ایک طبقہ وحدت وجود ایک ہی ہے اور کوئی تعدد نہیں ہے پھر۔ باقی یہ جو سب آپ کو نظر آتی ہے یہ اضافات ہیں، اعتباریات ہیں۔ تو صوفیہ کا بھی وہی مذہب ہے، متکلمین کا بھی یہی مذہب ہے، محققین متکلمین بھی۔ اور ویسے شراکت میں آپ نے پڑھا ہے کہ بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ باری تعالیٰ کی جو صفات ہیں لا عین لا غیر ہیں، وہ بھی بعض متکلمین ہیں، بعض کہتے ہیں غیر ہیں، صفات انضمامیہ مانتے ہیں۔ لیکن جو محققین ہیں ان کا مذہب عینیت والا کہ علم باری تعالیٰ عین ذات باری تعالیٰ۔ تو اس پر کوئی اشکال بھی نہیں ہوتا، یہ انتہائی مسلم مذہب ہے۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو یہ تو بات ہوئی مذاہب کی، جو چند مذاہب ہو ان
360 مذاہب میں سے مشہور مذاہب تھے جن کو علماء ذکر کرتے ہیں. اب یہ جو دو مذہب قاضی نے نقل کیے ہیں رحمہ اللہ تعالیٰ نے، ارسطو اور شیخین اور دوسرا افلاطون کا، تو یہ دونوں مذہبوں میں قدر مشترک تو یہی ہے کہ یہ علم بالصور مانتے ہیں. یاد ہے نا؟ یہ الگ بات ہے کہ ارسطو وغیرہ کہتے ہیں کہ وہ صور جو ہیں اشیاء کے وہ قائم بذات ہی تعالی ہیں، اللہ کی ذات سے ان کا قیام ہے. افلاطون کہتے ہیں کہ نہیں، وہ صور یا اشیاء جو ہیں وہ قائم بذات ہاں ہے، باری تعالیٰ کی ذات سے قائم نہیں ہے. فرق تو اتنا ہے، باقی ممکنات کا علم باری تعالیٰ کے لیے بالصور مانتے ہیں. اتنی بات تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو علم بالصور ہوتا ہے وہ علم حصولی ہوتا ہے. تو ان کے مذہب میں تو یہ بات مشترک ہے کہ یہ علم بالصور ہے، لہذا علم حصولی. سمجھ میں آ گئی ہے؟ قاضی مبارک رحمہ اللہ تعالی عقول سے ان دونوں مذہبوں کا رد فرماتے ہیں. کیونکہ قدر مشترک ہے کہ علم بالصور ہے یہ، تو اس قدر مشترک کو جب رد کر دیں گے نا تو دونوں مذہبوں کا رد ہو جائے گا. تو فرماتے ہیں میاں، پوچھتا ہوں کہ وہ جو تم علم بالصور مانتے ہو، وہ جو صورتیں ہیں جو باری تعالیٰ کے لیے علم بنتے ہیں، وہ صورتیں اشیاء ممکنات کی صورتیں جن کو باری تعالیٰ کے لیے علم بناتے ہو، وہ صورتیں وہ واجبات لذاتہا ہیں یا امور ممکنہ ہیں. دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، وہ صورتیں یا واجبات ہوں گی یا وہ صورتیں ممکنات میں شمار کرو گے. اگر وہ صورتیں تم کہتے ہو کہ واجبات ہیں تو اے میاں تعدد وجبہ لازم آ گئی. تعدد تو یہ لازم تو اجماعاً باطل ہے میاں. واجب میں تعدد نہیں ہے، واجب تو وحدہ لا شریک ہے. تو یہ لازم بھی باطل ہے، لہذا ان صور کو واجب ماننا بھی باطل ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ تم ان کو ممکن مانو. تو ممکن جو ہوتا ہے اس کی ذات اور اس کا وجود دونوں مستفاد ہوتے ہیں واجب الوجود سے. ذات بھی واجب الوجود کا عطیہ ہے اور ممکن کا وجود بھی واجب الوجود کا عطیہ ہے. تو میاں اب جب باری تعالیٰ نے ہی ان ممکنات کو وجود دیا تو یہ ممکنات کیا ہوئے؟ مخلوق. تو میاں خلق سے پہلے مخلوق کا علم ضروری ہے کہ جس کو پیدا کر رہا ہے نا اس کا علم ضروری ہے. کہ اگر اس کا علم نہیں ہے، ایسے ہی پیدا کر رہا ہے تو گدھے کے بجائے خچر بنا لے.
غیر معلوم چیز کو، مجہول مطلق کو بنا رہا ہے، تو جو مقصود حاصل کرنا چاہتا ہے، جو مقصودی چیز بنانا چاہتا ہے، وہ بن جائے گا. وہ تو موبائل کی جگہ ڈیسک بن جائے گا. سمجھا گئی ہے؟ اس لیے اگر وہ ممکنات ہیں تو مخلوق ہے، اور مخلوق کا خلق سے پہلے علم ضروری ہے. اور پھر واجب تعالیٰ کی مخلوق ہے میاں، تو واجب تعالیٰ کے لیے تو ہر حال میں اپنے مخلوق کا علم ضروری ہے، کہ کسی حال میں بھی جہل باری تعالیٰ کے اوپر تو محال ہے. سمجھ آئیے؟ کسی حال میں بھی جہل تو باری تعالیٰ کے لیے محال ہے. تو اس مخلوق کا جو ممکنات ہیں، صورتیں ہیں، ان کے خلق سے پہلے باری تعالیٰ کو ان صورتوں کا علم ہو. وہ علم بتاؤ، اس میں کلام چلاتے ہیں کہ وہ بھی بالصور مانتے ہو. ہاں، یا بالصور نہیں مانتے ہو. سمجھ آئیے؟ اگر اس کی دو صورت ہیں، ایک صورت تو یہ ہے کہ ان صور کا علم بھی بالصور. دوسرا یہ طریقہ ہے کہ نہ تم یہ قول کر لو کہ یار وہ جو صورتیں ہیں نا باری تعالیٰ کی ذات سے قائم ہیں، اور رسول وغیرہ کے نزدیک، افلاطون کے نزدیک وہ صورتیں قائم بذات ہیں، لیکن وہ صورتیں جو ہیں وہ سب باری تعالیٰ کے سامنے ہیں. تو لہذا وہ صورتیں علم للممکنات ہیں، علم بالممکنات ہیں. وہ جو علم مانو گے ان صورتوں کو باری تعالیٰ کے لیے، تو ان صورتوں کا علم بھی بالصور ہے. سمجھ آئیے کہ ان جیسی صورتیں ان کے لیے علم بنی، اور وہ صورتیں رستو مانے گا کیسا کہ وہ صورتیں بھی باری تعالیٰ کی ذات سے قائم ہیں. وہ صورتوں کی صورتیں جو علم بنے گی صورتوں کے لیے، تو رستو کیسا مانے گا؟ ذات باری تعالیٰ سے قائم ہے. افلاطون کیسا مانے گا؟ بذات ہا قائم ہے. صرف یہ فرق ہوگا نا. تو ان صورتوں کا علم اگر بالصورت مانتے ہو، بالصور مانتے ہو، یا بالصور نہیں مانتے ہو، بلکہ اس طریقے سے مانتے ہو کہ وہ صورتوں کی صورتیں، وہ جو صورتیں خود ہیں، ان صورتوں کی صورتیں نہیں ہیں، بلکہ ان صورتیں خود باری تعالیٰ کے سامنے قائم، سامنے ہیں، حاضر ہیں، لہذا وہی ممکنات کے لیے علم بنے. یہ دو طریقے ہیں نا، تیسرا کوئی طریقہ تو نہیں ہو سکتا. سمجھے ہو؟ تو اگر وہ جو صورتیں ہیں ممکنات کی وہ بھی مخلوق ہیں، تو ان کا علم پہلے چاہیے. تو ان کا علم اگر بالصور مانتے ہو، بالصور مانتے ہو دنیا، پھر ان کے علم میں کلام چلا. دوسرے درجے کی جو صورت لازم آ گئی ہے وہ بھی تو مخلوق ہے نا باری تعالیٰ کی. صورت جو ہے فائدۃ الذات ہے، فائدۃ الوجود ہے باری تعالیٰ سے، تو ان کا علم میں پھر کلام چلاتے ہیں کہ ان کا علم بالصور مانتے ہو. ان کے لیے بھی ان جیسی صورتیں ہیں وہ علم بنتی ہیں ان کے لیے، یا ان کو منکشف مانتے ہو باری تعالیٰ کے سامنے حاضر. تو اگر ان کا علم بھی بالصور مانتے ہو تو پھر ان کے علم میں کلام چلاتے ہیں. ان کا علم بھی بالصور ہوگا نا، تو ان میں کلام چلاتے ہیں کہ ان کا علم پھر کیسا ہے، وہ بھی بالصور ہے. ہاں، تو اگر وہ بھی بالصور ہے تو پھر ان کے علم میں کلام چلاتے ہیں. تو میاں یہ سلسلہ صور یہ تو جائے گا لا الہ نہایا. تو موجودات جو دیکھو یہ صورتیں تو باری تعالیٰ کی علم بنتی ہے، تو باری تعالیٰ کا علم تو بالفعل ہے.
بالقوہ تو نہیں ہے ورنہ جہل لازم آتا ہے. تو یہ تمام صور جو غیر متناہی لازم آئیں گی یہ سب موجود بالفعل. تو موجودات غیر متناہیہ موجودات بالفعل لازم آ گئی کہ لازم نہیں آئی. تو یہ باطل ہے کہ یہ صحیح ہے؟ براہین ابطال تسلسل سے یہ تو سب باطل ہے. لہذا علم بالصور تو صورتوں کے لیے نہیں مانتا. بات سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے ہو؟ شروع بات تھوڑی سی باریک ہے. تو ان صورتوں کا جو افلاطون نے بنائی ہے صور افلاطونیہ یا ارسطو نے بنائی ہیں، ان صورتوں کا باری تعالیٰ کو معلوم ہونا اس طریقے سے کہ ان صورتوں کی صورتیں آ جائیں، علم ان کا علم بالصور ہو، یہ طریقہ تو باطل ہے. ورنہ وہی تسلسل وہی موجودات غیر متناہیہ بالفعل لازم آتی، کیونکہ علم باری تعالیٰ تو بالفعل ہے، موجود بالفعل ہے. سمجھے ہو بات؟ تو باقی طریقہ رہ گیا ایک، کون سا؟ کہ افلاطون بھی یہ کہیں، ارسطو بھی یہ کہیں کہ جناب ان صورتوں کا علم باری تعالیٰ کے لیے ہم بالصور نہیں مانتے، بلکہ اس طریقے سے مانتے ہیں کہ یہ صورتیں خود باری تعالیٰ کے لیے علم اور یہ باری تعالیٰ کے سامنے حاضر ہے. ان ممکنات زید کی صورت باری تعالیٰ کے سامنے حاضر ہے، وہ زید کے لیے علم. عامر کی صورت باری تعالیٰ کے سامنے حاضر ہے، وہ عامر کے لیے علم. اس صورت کا علم بالصورت نہیں ہے، صورت کے لیے صورت نہیں ہے، بلکہ خود یہ صورت علم ہے باری تعالیٰ کی. اور یہ تمام صور باری تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہے جیسے ارسطو کا مذہب ہے، یا خود قائم ہے جیسے افلاطون کا مذہب ہے. یہ صورتیں خود باری تعالیٰ کے سامنے حاضر ہیں اور یہ صورتیں باری تعالیٰ کے لیے علم. یہ طریقہ رہ گیا نا. اب قاضی فرماتے ہیں کہ کرے انصاف تو کرو، یہ بتاؤ کہ یہ صورتیں باری تعالیٰ کے لیے علم کیوں بنتی؟ اگر یہ قول ہے تو ان سے پوچھو، افلاطون سے اور ارسطو سے، کہ یہ صورتیں باری تعالیٰ کے لیے علم بنا دیا نا، تو یہ صورتیں کیوں علم بنتی ہیں؟ یہ دیکھو وجہ ایک ہی بیان کرو کہ یہ صورتیں باری تعالیٰ کی ذات بابرکات ان صورتوں کے لیے علت ہے، اور یہ صورتیں سب تو علیت کا علاقہ پایا گیا نا باری تعالیٰ کے درمیان، اور ان صورتوں کے درمیان میں علیت کا علاقہ پایا گیا. تو علت کو معلوم کا علم کیا ہوتا ہے؟ علم حضوری. لہذا صورتوں کا علم علم حضوری ہو گیا. اس طریقے سے باری تعالیٰ کے لیے تھوڑا انصاف کر گیا. ان صورتوں کی کیا ضرورت ہے؟ یہ خود ممکنات بذات خود بدون صور باری تعالیٰ کے سامنے حاضر ہیں کہ نہیں ہے؟ یہ کیا ہے؟ باری تعالیٰ کی ذات بابرکات ان کے لیے علت نہیں ہے. یہ خود یہ ذوات یہ باری تعالیٰ کے معلوم نہیں ہے. تو علیت معلومیت کا جو علاقہ جس کی وجہ سے تم صورت کو علم بنا رہے تھے باری تعالیٰ کے لیے، وہی علاقہ یہاں پایا گیا کہ نہیں پایا گیا؟ ان ذوات میں یہ کتاب یہ خود باری تعالیٰ کے سامنے حاضر ہے. تو یہ باری تعالیٰ کا معلوم ہے کہ نہیں ہے؟ ہم خود باری تعالیٰ کے سامنے حاضر ہیں بغیر صورتوں کے، تو ہم باری تعالیٰ کے معلوم ہیں کہ نہیں ہے؟ یار وہ علیت کے علاقے کی وجہ سے جب تم صورتوں کے علم بناتے ہو تو ان زوال کو علم کیوں معلوم کیوں نہیں بناتے؟ نہیں سمجھے ہو؟ تو یہ انصاف ہے کہ اصل کو چھوڑ کر فرع کی طرف جا رہے ہو. سمجھ آ گئی ہے؟ لہذا اے افلاطون استاد
صورت کی کوئی ضرورت نہیں. سمجھا گئی ہے؟ صورت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. خود یہ ممکن کی ذات باری تعالیٰ کے سامنے حاضر. سمجھ آئیے؟ اور یہی باری تعالیٰ کا معلوم ہے. ہمیں کسی اور نے بنایا تو صورت کو باری تعالیٰ نے بنا لیا اور ہمیں کسی اور نے بنایا. سمجھا گے نا؟ اس لیے میاں وہی علاقہ جو صورتوں میں بناتے ہو وہی علاقہ ادھر بھی پایا جاتا. تو پھر یہ کیوں معلومات نہیں ہے باری تعالیٰ کے، یہ کیوں علم نہیں ہے باری تعالیٰ کے؟ تو جیسے ان صور کا علم تم مانتے ہو باری تعالیٰ کے لیے حضوری، اسی طرح ان تمام ممکنات کا علم باری تعالیٰ کے لیے حضوری ہے. صورت کی ضرورت پڑ گئی، لہٰذا صورت سنبھالو اپنے پاس. سمجھ آ گئی ہے؟ یہ رد کر دیا قاضی نے ارسطو کا بھی اور افلاطون کا بھی، کیونکہ وہ صورت والی بات قدر مشترک تھی. اس کا رد ہو گیا کہ صورت کی ضرورت نہیں، تو افلاطون کا بھی رد ہو گیا تو ارسطو کا بھی. بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ ترجمہ کرو. اقول تلک الصور الموجودۃ لذاتها، یہ لذاتها کس کا مذہب ہے؟ اور لذاتہ تعالی کس کا مذہب ہے؟ یہ جو صورتیں ہیں اما واجبۃ لذاتها، وہ اس کے مقابلے میں پچھلی لکیر میں دیکھو، او ممکنۃ، یا یہ واجب لذاتها ہوں گی تو وہ محال. یہ شک تو بات ہے، کیوں تعدد ہے وہ جوال. اچھا، او ممکنۃ فائزۃ الذات والوجود عنہ تعالی، یا یہ صورتیں ممکن ہوں مانو گے کہ وہ فائزۃ الذات ہیں باری تعالیٰ کی طرف سے اور فائزۃ الوجود ہے. ان کا وجود بھی فیض ہے باری تعالیٰ کا، ان کی ذات بھی فیض ہے باری تعالیٰ. تو مطلب ہے کہ مخلوق باری تعالیٰ ہوئے نا. اچھا، تو فہی لا محالۃ مسبوق بالعلم سبقا ذاتیا او انفکاکیا. تو یہ باری تعالیٰ کی مخلوق ہو گئے نا. تو جب مخلوق ہو گئے تو میاں مخلوق کا تو خلق سے پہلے علم ضروری ہے. ہاں، وہ علم جو پہلے ہوگا علم مقدم ہوگا اس معلول سے، یا وہ تقدم ذاتی ہوگا یا تقدم زمانی ہوگا. سمجھ آئیے؟ بہرحال علم مقدم ہونا ضروری ہے، تقدم ذاتی کے ساتھ ہو یا تقدم زمانی کے ساتھ ہو. کیوں ضروری ہے علم مسبوق، علم کا پہلے ہونا؟ تحرزا عن الجهل المستحیل فیہ تعالی، تاکہ بچا جائے اس جہل سے جو محال ہے باری تعالیٰ کے لیے. تو لہذا یہ تو ثابت ہو گیا کہ ان صورتوں کے مخلوق ہونے سے پہلے یہ صورتیں باری تعالیٰ کو معلوم ہوں گی. اچھا، فعلمہ بہا، اب کلام چلا کہ باری تعالیٰ کا جو علم ان صورتوں کا علم ہے باری تعالیٰ کو، یہ علم کیسے ہوگا؟ اما بصور اخرى مثلها، یا تو ان صورتوں کا علم بھی صور سے ہوگا جو وہ صورتیں بھی انہی کی طرف فائزۃ الذات والوجود ہوں گی باری تعالیٰ سے مثلها. تو اگر ایسا ہے علم بالصور ہے تو فیتماد الامر لا الى نہایت بالفعل، تو معاملہ لمبا ہو جائے گا، کیونکہ ان صور کا علم پھر بالصور، وہ صور پھر ممکنات، پھر ان کا علم پہلے ضروری ہے، تو ان کا علم پھر بالصور، تو ان کا علم پھر چلتے جاؤ. تو یہ تمام امور غیر متناہیہ بالفعل لازم آئیں گی، کیونکہ یہ باری تعالیٰ کے لیے علم ہے، اور علم باری تعالیٰ کا کیا ہے؟ بالفعل. جمیع صفات باری تعالیٰ بالفعل، بالقوہ کوئی صفت باری تعالیٰ کی نہیں ہے. اس لیے فرمایا فیتماد الامر لا الی نہایت بالفعل. تو یہ اگر علم بالصور ہے تو خرابی یہ لازم ہے. سمجھ آئیے کہ امور غیر متناہیہ موجود بالفعل لازم آ جائے، تو یہ لازم تو باطل ہے.
اچھا، یا دوسری صورت ہو او منکشفۃ عنده تعالی بنفسها، یا وہ صورتیں جو تمہاری افلاطونیہ وغیرہ ہے نا وہ باری تعالیٰ کے سامنے منکشف ہیں بذواتہا، وہ صورت کے سامنے پڑی سمجھ آئیے؟ تو فمنات تعلق الاجمالی البسیط وذاتہ تعالی، سمجھ آئیے؟ تو پھر ان کا دار و مدار کیا چیز ہوئی؟ علم کا دار و مدار کیا چیز ہوئی؟ ہاں، باری تعالیٰ کی ذات، کیونکہ باری تعالیٰ کی ذات ان کے لیے کیا ہے؟ ان صورتوں کے لیے علت، تو یہ کیا ہے؟ معلوم۔ تو تعلق اجمالی جو باری تعالیٰ کے ساتھ ہے وہ کیا ہے؟ علیت معلولیت والا۔ وہ تعلق تفصیلی وہ وجودھا لہو، اور تعلق تفصیلی باری تعالیٰ کے ساتھ کیا ہے کہ یہ صور بکھری پڑی ہیں باری تعالیٰ کے سامنے، خود حاضر ہے۔ تعقل بھی ٹھیک ہے، تعقل سے مراد علم تفصیلی اور علم اجمالی، سمجھ آ گئی ہے؟ تو علم تفصیلی کیسی ہے باری تعالیٰ کو کہ یہ جب پیدا کی ہے باری تعالیٰ نے تو سامنے حاضر ہیں، سب بکھری پڑی۔ تو بعد الوجود جو علم آ جائے تو علم تفصیلی ہوتا ہے نا، یاد ہے؟ اور قبل الوجود آ جائے تو علم اجمالی ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں اس طریقے سے ہیں، آئی سمجھ میں؟ فَهِيَ مُتَعَلِّقَةٌ بِهِ سُبْحَانَهُ تَعَلُّقَ الْأَشْيَاءِ الَّتِي هِيَ ذَوَاتُ تِلْكَ الصُّوَرِ، تو یہ جو صورتیں ہیں ان کا تعلق باری تعالیٰ کے ساتھ بالکل وہی تعلق ہے جو ان صورتوں کے ذی صور کا ہے۔ زید کی صورت کا باری تعالیٰ کے ساتھ وہی تعلق ہے جو زید کی ذات کا ہے۔ کوئی اور تعلق بن گیا، وہ بھی معلول، صورت بھی معلول، تو یہ دیکھیں باری تعالیٰ علت، تو ان کے لیے بھی علت، ان کے لیے بھی علت، سمجھ آ گئی ہے؟ من غیر فرق، کوئی فرق ہے بیچ میں؟ تو جب ایسا ہے تو اب ذرا عقل سے کام لو کہ فَتِلْكَ الْأَشْيَاءُ حَاضِرَةٌ عِنْدَهُ تَعَالَى بِذَاتِهَا لَا بِتَبْعِيَّةِ الصُّوَرِ، یہ جو ذی صورت چیزیں ہیں یہ سب باری تعالیٰ کے سامنے حاضر ہیں، بذواتہا حاضر ہیں، بغیر واسطہ صور کے۔ کیوں؟ کہ لأنہا معلولۃ لہ تعالی، کہ یہ ذوات جو ہیں یہ بھی کیا ہے؟ باری تعالیٰ کی معلول ہے، تو یہ صور کیا ہے؟ تو فرق ہوا کو سمجھ آ گئی ہے؟ تو فیکون وجودها، دیکھا وجود المعلولی للعلت، تو ان ذوات کا وجود جو باری تعالیٰ کے سامنے حاضر ہے یہ کون سا وجود ہے؟ وجود المعلولی عند العلت، سمجھ آئیے؟ تو صور کا کیا تھا؟ وجود المعلولی وهو یکفی للمعقولیت، یہی معلومیت کے لیے کافی ہے نا یار، تو تمہاری صورتوں کی کیا ضرورت ہے؟ سمجھ آ گئی ہے؟ تو یہ قاضی نے کہا کہ افلاطون استاد یہ اپنی صورت ایک ٹھوکری میں ڈال کر لے جائے، اس کی ضرورت ہو؟ ہاں، ہم بذات ہاں باری تعالیٰ کو معلوم ہے، صورتوں عورتوں کی ضرورت ہو نہیں ہے۔ آئی سمجھ میں؟ وہ یکفی للمعقول۔ بس اب فا سے اس کے اوپر تفریح، اس تقریر کے اوپر تفریح بٹھا دیں کہ میاں اب پتہ لگ گیا آپ کو کہ باری تعالیٰ کا علم یہ کس چیز کا نام ہے، سمجھ آئی؟ اس لیے فرماتے ہیں کہ ایک موجود بالفعل معلوم دوسرے موجود بالفعل علت کے سامنے حاضر ہو، بس یہی حضور نام ہے، یہ علم کے لیے کافی ہے۔ ایک موجود بالفعل معلوم، ایک موجود بالفعل معلوم ہے،
یہ موجود بالفعل علت کے سامنے حاضر ہو، بس اس کا حضور، یہ علم ہے۔ تو یہی چیز صور میں بھی پائی جاتی تھی کہ نہیں، اور یہی چیز صور میں بھی پائی گئی کہ نہیں؟ علم کی حقیقت تو یہی ہے، تو صورتوں کی کیا ضرورت ہے؟ سمجھ آ گئی ہے؟ اس نے فرمایا فحقیقت العلم ووجود الشیء بالفعل لشیء موجود بالفعل بالمعلولیت، دیکھا، او بالناعتیت او بالعینیت۔ علم حضوری کے یہ تین علاقے ہیں نا، سمجھے ہو کہ معلوم جو ہے یا معلوم جو ہے وہ معلوم بنے علت کے لیے، یا صفت منظمہ بنے، یا عین۔ تو یہاں معلومیت کا علاقہ پایا گیا ہے، تو یہی اس کا علم حقیقی، علم حضوری ہوگی۔ سمجھ میں آئیے؟ وَمَآلُهُ وُجُودُ الشَّيْءِ لِنَفْسِهِ، لیکن باری تعالیٰ کے علم میں کیا ہو گیا؟ کہ شے باری تعالیٰ کے سامنے حاضر ہے، کیا مطلب ہے؟ کہ وہ شے خود حاضر، صورت نہیں، وجود الشیء لنفسه۔ سمجھ آ گئی ہے؟ بس یہ آگے میں مائع شادو سے اس کے اوپر ایک اور شاہد اور دلیل پیش کریں کہ آپ کو بتائیں گے کہ یہی وجود معلوم کا بالفعل ہو، علت کے سامنے بالفعل ہو، تو بس یہی علم ہے۔